کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ یہی ترجمہ آپ کو ملے گا کہ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت رسول آپ کو پاک رکھے اور ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے، چونکہ یہ آیہ مبارکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور شیعہ عقیدے کے مطابق جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول ہیں، سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، چونکہ اگر وہ معصوم نہیں ہوں گے تو ہماری ہدایت نہیں کر پائیں گے، ہم کو جیسے کہ گائیڈ نہیں کر پائیں گے، اور یہی سب سے بڑی جیسے کہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور یہ لوگ ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کہ جو شیعت کے بالکل خلاف ہے۔ مثلا اہل بیت رسول آپ کو خدا پاک فرما دے، مثلا پاک فرما دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پاک نہیں ہے، یا پاک کر دے اس کا مطلب کہ ابھی پاک نہیں ہے، یا پہلے نجس تھے۔ یہی مطلب سابق میں اس ترجمے سے سابق میں ان کی نجاست ظاہر ہوتی ہے، شبہ ہوتا ہے، اور چونکہ شبہ کی بات آ رہی ہے تو ان کے پورے عقائد مشتبہ۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ابتدائی کلاسز جیسے کہ آپ کو جو لوگ مثلا یونیورسٹی کالج کے اندر پڑھتے ہیں، ہم ان کے لیے دینی مدرسہ کی شکل میں یا کلاسز جیسے کہ ایسی لگائیں تاکہ وہ بچے آئیں ہم سے جیسے کہ دینیات کے متعلق، شیعہ دینیات کے متعلق ان کو اطلاعات فراہم ہوں۔ اگر ان کا یہ مقصد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان میں ایسے کہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں پہ شیعہ علماء موجود نہ ہوں، بڑی بڑی جگہ، اور یا وہ لوگ شیعہ علماء کی طرف رجوع نہ کر سکتے ہوں، یا مدرسین موجود نہ ہوں۔ جیسے آپ لے لیجئے حیدرآباد ہے، کم سے کم جو ہے کہ آپ کو 50 مولانا آپ کو ملیں گے۔ میں مدراس کے اندر ہوں، میں یو پی کا رہنے والا ہوں، لیکن میں یہاں پہ خدمت کرتا ہوں، یہاں پہ بھی ساری چیزیں فراہم ہیں، بمبے ہے، یعنی ہر جگہ آپ دیکھیے تو ابتدائی کلاسز کے لیے مولانا موجود ہیں۔ اگر ایسوسیشن کا مطلب، مہدی ایسوسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کو ابتدائی تعلیم دینا چاہتے ہیں، یا وہ افراد جن کے پاس ٹائمنگ نہیں ہوتی ان کو ہم کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ باتیں ایسے کہ بتانا چاہتے ہیں، تو بھی ایسے علماء جیسے کہ ہر شہر میں موجود ہیں، ہر بڑے شہر میں جہاں شیعہ حضرات ہیں وہاں پہ موجود ہیں، وہ درس دے سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، پلین سے جاتے ہیں، جیسے حیدرآباد ہے، میں نے سنا ہے حیدرآباد میں بائی پلین جیسے کہ جاتے ہیں، وہاں پہ کلاسز جیسے کہ لگاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ ایک درس اگر 1000 روپے میں اگر ہو سکتی ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ مثلا اس میں 20,000 یا 10,000 روپیہ خرچ کیا جائے، اس لیے کہ اسلام میں اسراف جو ہے کہ حرام ہے، اور جو بھی پیسہ ایسے کہ اس میں وہ صرف کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، شرعاً جو ہے کہ نہیں اشکال ہے۔ میرا مقصد تھا اگر ابتدائی تعلیم، اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم دینا ہے تو ہر جگہ ایسے کہ چھوٹے موٹے مولانا ان کی نظر میں بھی وہ دے سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ان کو اسے کہ ایک معیاری تعلیم دینا ہے، تو ہمارے یہاں الحمدللہ سلطان المدارس لکھنؤ میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، جامعہ ناظمیہ ہے، وہ بڑے مدرسوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کے جوادیہ ہے، ایمانیہ ہے، میں کم سے کم 10-20 مدرسے ابھی نام لے سکتا ہوں، جیسے جامعہ حیدریہ خیر آباد، ہم نے وہاں پہ اسے کہ آپ کے نہج بلاغہ درس دیا ہے، آیت اللہ خوئی کی کتاب جیسے کہ البیان فی تفسیر القرآن، صرف مقدمہ میں لکھا، اس کی بھی ہم نے تدریس کی ہے، اور آپ کے اسے کہ اور بھی تفاسیر ہیں، اصول کافی ہے، اس کا ہم نے درس دیا ہے وہاں پہ۔ تو 3-4 سال تک ہم نے جامعہ حیدریہ میں بھی درس دیا۔ تو بڑے بڑے اسے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم ذرا معیاری تعلیم دیں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے، تو ان کو آنا چاہیے، سلطان المدارس میں آ جائیں، جامعہ حیدریہ خیر آباد میں آ جائیں، آپ کے جوادیہ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کے معیاری طلباء ملیں گے، آپ سے 4 باتیں ہوں گی، وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے جب بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ایران میں یا نجف اشر میں جو درس ہوا کرتے تھے، پہلے بچے جیسے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے، مثلا آپ کے لوما ہے، رسائل ہے، مقاصد ہے، اس کے بعد ایک درس جیسے کہ ایک اسٹیٹس، ایک معیاری درس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں درس خارج۔ جیسے اس کو مثلا آیات اعظامی دیتے ہیں یا آیت اللہ حضرات جیسے دیتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مثلا مجتہد ہیں یا مثلا آیت اللہ ہے، تو اس میں جو یہ سارے مقدمات فراہم کر لیتے ہیں وہ لوگ اس میں اس درس میں سے کی شامل ہوتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا،
اگر ان کا مقصد ابتدائی تعلیم ہے تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے اسے کہ ایک چھوٹے موٹے درس لگانے کے لیے 10,000 20,000 کا اسے پیسہ خرچ کرنا صرف ایک درس کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ شرعاً اشکال ہے۔ اگر ان کا مقصد معیاری تعلیم ہے تو ہمارے یہاں درسگاہیں موجود ہیں، سلطان مدارس ہے، جامعہ ناظمیہ ہے، مدرسۃ الوارثین ہے، جواتیہ ہے، ایمانیہ ہے۔ آپ جو ہے کہ نہیں حیدرآباد میں آپ جائیے تو وہاں پہ اسے کہ مدرسۃ الرضا دینیہ حیدرآباد ہے، وہاں پہ مولانا ابراہیم صاحب اللہ جیسے کہ موجود ہیں۔ ایسی ایسی شخصیتیں ہیں کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے سربراہ جو ہے کہ نہیں آپ کے کہے جاتے ہیں، چونکہ کوئی نام سامنے نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کی انسٹیٹیوشن کے جیسے کہ ہم چلا رہے ہیں، یا کوئی بھی عالم دین نہیں سامنے آ رہا ہے کہ ہم اس ادارے کو جیسے کہ ہم اس کو مثلا سپورٹ، یعنی ہم اس کو چلا رہے ہیں، ہم اس کے صدر ہیں، ہم سیکریٹری ہیں، اس میں کوئی سامنے نہیں آیا آج تک جیسے کہ نہیں آیا۔ لیکن یہ عقیدہ سامنے آ رہا ہے، مثلا ان کا بعض عقیدہ ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر انسان برائی کرتا ہے زیادہ برائی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنی زیادہ برائیاں پھیلیں گی امام کا ظہور جلدی ہوگا، جبکہ کسی بھی نہ حدیث سے نہ روایت سے نہ انسان کی عقل یہ تسلیم کرتے ہیں کہ برائیاں کرے گا تو امام کا ظہور ہوگا، جبکہ امام کے پاس ہمارے اعمال پہنچتے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام جو ہے کہ پردے غیب میں ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے امام کو رنج ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد سے آج تک جو ہے کہ ہمارے امام ایسے ہی رنجیدہ ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایسے کہ فرسودہ عقائد کو اسے کہ ان کو وہ نہیں جیسے کہ رائج نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب ان کا یہ جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ بہت زیادہ جیسے کہ جتنی انسان گناہیں کرے گا اتنا ہی زیادہ جیسے کہ امام کے ظہور میں جیسے کہ جلدی ہوگی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت مت بنو، یعنی ایسا رہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام زمانہ کے ہم چاہنے والے ہیں۔ تو کیا انسان اگر برائی کرے گا تو وہ کہہ سکتا ہے یا امام اسے اسے خوش ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے یہ اس طرح کے عقائد ہیں، مثلا ان کے یہ بھی ان کا ایک اعتقاد جیسا کہ میں نے سنا، جیسے کہ دیکھا بھی، جیسے کہ آپ نے ابھی ایک پروف بھی پیش کیا تھا کہ انما یرید اللہ، اب اس میں جیسے کہ انہوں نے یہ کہا، یا مثلا آپ کے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اولی الامر منکم اس کے معنی میں وہ لوگ جیسے کہ مبہم جیسے کہ کرتے ہیں، یا مثلا مولا کائنات نے اسلام قبول کیا 12 سال کی عمر میں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، 10 سال کی عمر میں قبول کیا، یہ جیسے کہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو امام کو معصوم مانتے ہیں، اور ہم تاریخ میں ساری ہماری شیعوں کی ساری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، بلکہ اہل سنت کے یہاں بھی یہ ملتا ہے کہ جب مولا کائنات پیدا ہوئے تو تیسرے دن آنکھ کھلی اور پیغمبر کے ہاتھ میں آنکھ کھلی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں کس جگہ کچھ پڑھو، پیغمبر نے یہ فرمایا کہ علی کچھ تلاوت کیجیے، تو اس وقت مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ کیا میں تلاوت کروں، قرآن پڑھوں، توریت پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، اور خود پیغمبر کا یہ ارشاد فرمانا کہ آپ نے ایسی تلاوت کی کہ توریت صاحب توریت سے بہتر، صاحب زبور سے بہتر، صاحب انجیل سے بہتر، صاحب قرآن سے۔ تو ہمارا جو امام جیسے پیدا ہوتا ہے تو علم جو ہے کہ لے کے آتا ہے، علم دنیا میں کسی آدمی کے چاہے امام ہو چاہے نبی ہو، یہ دنیا میں آ کر کسی بھی شخص کا، کسی بھی غیر معصوم کا یا کسی کے سامنے سے کہ علمی اعتبار سے ہاتھ پھیلائے یا آپ کے زانو طے کرے، یہ جو ہے کہ نامناسب ہے، اس لیے کہ امام جو ہے کہ معصوم ہوتا ہے، اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ یہ چونکہ بھاری بھرکم لفظ ہیں، علم لدنی ہوتا کیا ہے؟ علم لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نبی یا امام آتا ہے اس کو خداوند تعالیٰ پڑھا کے بھیجتا ہے، پڑھا لکھا بھیجتا ہے، تاکہ اس کو دنیا میں جانے کے بعد کسی سے کے سامنے سے کہ آپ کے علمی اعتبار سے وہ اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، چونکہ وہ پڑھایا آیا ہے، اس لیے جو ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جیسا کہ قرآن میں ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، مثلا رحمان یعنی خدا، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ترتیب ہم نے ادھر ادھر کی ہے۔ دوسری آیت بھی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون
वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालून शैया। और अल्लाह जिसने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट से ऐसे पैदा किया तो तुम कुछ जानते ही नहीं थे। आयत ये भी है और आयत ये भी है। इस आयत से सूरह रहमान की जो पहली, दूसरी, तीसरी आयत है, इससे ये साबित हो रहा है कि इंसान पढ़ा लिखा रहा है। और ये दूसरी जो आयत मैंने आपके सामने पेश की, उससे ये पता चलता है कि इंसान जाहिल आ रहा है। जाहिल हम जैसे आम इंसान होते हैं, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से जो नुमाइंदा बन के आता है वो जाहिल नहीं होता, वो पढ़ा लिखा आता है, चाहे नबी हो चाहे मासूम। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कुंतो नबिय्यन व आदम बैनल माय वत्तीन। हम लोग छोटी मोटी किताब जैसे कि पढ़ते हैं, आपके अहले सुन्नत की यहाँ जी वो छोटी मोटी किताबें याद नहीं आ रहा है, शायद वो मीज़ान है, तो उसमें बिल्कुल जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, उसी में और अल इब्तिदाई किताब में अहले सुन्नत की भी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। हर जगह में तो अहले सुन्नत ही के यहाँ पढ़ रहा था, जामिउल उलूम में तो वो किताब थी। तो उसमें ये था कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माय वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब व गिल के दरमियान थे, यानी उनका पुतला तैयार हो रहा था। तो हम अहले बैत के मुतालिक ऐसी बातें नहीं सोच सकते। ये शिया अकायद के सरासर खिलाफ है। ये क्यों, जैसे कि इस्मत के ऊपर क्यों हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, उसकी सिर्फ मेरी नज़र में ऐसा और बहुत सारी ऐसी की वजह हैं, लेकिन एक वजह सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मासूम हैं, जो भी रह रहे हैं, सब के सब मासूम हैं। जो दूसरे हैं जैसे अहले सुन्नत हैं, उनके यहाँ इस्मत शर्त नहीं है। उनके यहाँ एक खाती भी, एक गुनाहगार शख्स भी, वो भी जो है कि नहीं क्या है कि वो रहबर बन सकता है, वो भी इमाम बन सकता है, वो भी खलीफा, वो उनका अकीदा है। हमारा ये अकीदा नहीं है। इसलिए चूँकि वो खुलफाए सलासा को साबित करने के लिए, चूँकि उनका कुफ्र भी साबित आया है,